بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سبق 19واں سبق ہے، جس کو الطوفان کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبارت یوں ہے: وجاء وعد اللہ فالعیاذ باللہ امطرت السماء وامطرت 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 حتى كأن السماء من خلة لا تمسك ماء ونبع الماء وسأل حتى أحاط بالناس من كل جانب وأوحى الله إلى نوح خذ معك من آمن بك من قومك وأهلك وأوحى الله إلى نوح أن يأخذ معه من كل حيوان وطائر زوجا ذكرا وأنثى لأن الطوفان عام لا ينجو منه إنسان ولا حيوان وكذلك فعل نوح فكان معه في السفينة من آمن به من قومه ومن كل حيوان وطائر زوج وصارت السفينة تجري بهم في موج كالجبال وارتقى القوم كل مكان عال وكل ربوة يفرون من عذاب الله ولیکن لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ یہ عبارت قصص النبیین حصہ دوم کی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے سبق کے اندر یہ بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ لوگ بتوں کی، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو جب یہ بات بتلائی گئی کہ تم خدا کے علاوہ اگر تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس سے مانگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے اور شرک کرنا حرام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم میں گئے اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی، پھر امیروں نے بھی اپنی دلیلیں پیش کی، نوح علیہ السلام انہوں نے دعوت بھی دی اور نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے آخرکار ان لوگوں کو یہ الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ اے کافر، اللہ کے اس دھرتی پر تم لوگ ہو اور اللہ کی یہ بنائی ہوئی یہ زمین، یہ فرش، یہ عرش، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم میں سے اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کسی کو بھی اس دھرتی پر باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام پھر انہوں نے کشتی بنانی شروع کی، پھر وہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑانے لگے، آخرکار جا کر کے طوفان نوح آیا اور اس کے اندر سارے کے سارے کفار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ غرق ہو گئے۔ اسی کو اس طوفان نوح میں، یعنی طوفان جو عبارت ہے 19واں سبق، اس کے اندر اس قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اور اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پناہ، آسمان خوب برسا اور برسا گویا کہ آسمان میں سوراخ تھا، گویا آسمان میں سوراخ تھا۔ وامطرت السماء وامطرت وامطرت حتى كأن السماء من خلة لا تمسك ماء، کہتے ہیں گویا کہ آسمان میں سوراخ تھا، پانی نہیں رک سکتا تھا، پانی جمع ہوا اور چلا حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور اللہ نے نوح کی طرف وحی بھیجی، اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے لے۔ کیا فرمایا؟ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ۔ یہ عبارت ہے، اس سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ۔ اور کیا کہا؟ اور یہ بھی کہا اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے لے۔ اور اللہ نے نوح کو یہ بھی وحی بھیجی کہ ہر حیوان پرندہ کا جوڑا چاہے مذکر ہو مؤنث ساتھ رکھ لے، اس لیے کہ عام طوفان تھا، اس سے کوئی حیوان اور انسان نہیں بچے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظاہر سی بات اس عذاب کے اندر، اس ابتلا کے اندر سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی آزمائش میں
اور ان کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ لأن الطوفان عام لا ينجو منه انسان ولا حیوان، اس لیے کہ طوفان جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر کوئی انسان نہ کوئی حیوان بچے گا۔ ایسا ہی فعل نوح علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی کیا، کیونکہ حکم خداوندی تھا۔ فكان معه في السفينة من آمن به ومن قومه، بس انہوں نے اپنی کشتی کے اندر ان لوگوں کو سوار کیا جو ایمان لائے تھے، جو ان کی قوم میں تھے، ومن كل حیوان وطائر زوج، اور پرندوں کو بھی، اور اسی طریقے سے حیوان اور پرندوں کو بھی کشتی میں انہوں نے سوار کیا، جوڑا۔ کشتی چل پڑی، ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور بلند مقام پر چڑھ گئی، وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے۔ کشتی تیار ہوئی، اور اس کشتی کے اندر جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ اس کشتی کے اندر وہ کیا ہو گئے، وہ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد کشتی چل پڑی، وسارت السفینۃ تجری بہم من موج کالجبال وارتقى القوم کل مکان عال، اور قوم جو ہے بلند مقام میں جو ہے بلند جگہ پر کھڑی تھی، وکل ربوۃ یفرون من عذاب اللہ، اور معلوم ہے اللہ کے عذاب سے وہ لوگ بھاگتے تھے۔ ارے کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے اللہ کے عذاب سے؟ اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے جب حکم خداوندی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، تم کو سمجھایا جا رہا ہے، تم ایسی چیز سے مانگ رہے ہو جو نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، نہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ عطا کر سکتا ہے۔ تم کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانو گے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا عذاب آئے گا ہی۔ ہم اور آپ بھی اگر جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی پریشان ہوں گے، اور حالات بھی ایسی ہی ہے کہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر اتنی غلطیاں ہیں اور اتنے گناہوں کے ہم اور آپ مرتکب ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو بہت ہی لمبے دنوں کے ساتھ اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے عذاب جو بھی ہو ہم سب سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ گویا کہ اب جو ہے اللہ کے عذاب سے وہ لوگ بھاگتے تھے، لیکن اللہ کے بغیر جائے کہاں، کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے۔ ارے ہر جگہ پانی ہی پانی، ایمان والے تو چلے گئے، چرندے بھی پرندے بھی سارے کے سارے چلے گئے، اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ یفرون من عذاب اللہ، کہتے ولیکن لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کوئی ٹھکانہ اللہ کے سوا کیا، لیکن اللہ کے بغیر جائے پناہ ہے کہاں، تم کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ کو نوح کا بیٹا کا سبق جو ہے آپ حضرات کے درمیان پڑھایا جائے گا، ابن نوح کے عنوان سے 20واں سبق، آپ حضرات اس کو یاد کریں، اور اس کے اندر جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔